الرحمن الرحیم۔ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم من لا يرحم لا يرحم۔ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی موضع آخر من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا فلیس منا۔ حاضرین جمعہ، اس حمد و ثناء کے بعد ہر قسم کی تعریف و توصیف و کبریائی، بڑائی، تکبیر، تحلیل، تحمید، تسبیح اس خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے لائق ہے، زیبا ہے۔ اس خالق کائنات کی جتنی بھی تعریف اور اس کی کبریائی بیان کی جائے کم ہے۔ اللہ رب العالمین کی تعریف کے بعد بے حد و حساب درود و سلام نازل ہو آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی اہلہ و اصحابہ اجمعین۔ اس حمد و ثناء کے بعد عزیز حاضرین جمعہ، آج کے جمعہ کے خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اخلاقی پہلو، آپ کا ایک تربیت کا پہلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم و مربی بنا کر لوگوں کے لیے مبعوث کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اور ان کے اندر صحیح مزاج، صحیح دین نشو و نما فرمان چڑھنے کے لیے آپ نے مختلف انداز سے، مختلف پہلوؤں سے آپ نے تربیت کی ہے۔ اسی کے بارے میں قرآن کریم میں نقشہ اس طرح سے کھینچتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ آپ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے احسان سے آپ لوگوں کے لیے بڑے نرم دل ہیں۔ اگر آپ سخت مزاج، تنگ دل ہوتے، آپ کے پاس صحابہ کرام کا اتنا بڑا مجموعہ ہرگز نہیں جمتا تھا۔ یاد رکھیے، ہم آج کے جمعہ کے خطبے میں بچوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ اور اپنی خاص طور سے اولاد کے ساتھ شفقت سے، مہربانی سے، رحمت سے، پیار سے کیسے پیش آنا ہے، چند احادیث کے تذکرے کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی جائے گی۔ پہلی بات یاد رکھیے، اللہ رب العالمین سب سے بڑا مہربان ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کی اتنی بڑی شفقت ہے ہم پر کہ کیا یہودی، کیا کافر، کیا مسلمان، کیا سکھ، سارے کے سارے اللہ کی اس رحمت عامہ سے ہم سب لوگ مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ ہی کی یہ رحمت ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اوڑھ رہا ہے، بچھو رہا ہے اور اپنے ہر زندگی کی خواہشات کو پورا کر رہا ہے۔ اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوتی، کافر کو بھی ایک گھٹ پانی کا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین سب سے زیادہ مہربان اور مخلوق کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ اللہ رب العالمین روز قیامت صرف اور صرف اپنی خاص رحمت سے ہی انہیں کامیاب کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی لگتے جگر، نور نظر، جنت کے خاتونوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے کہا، اے میری بیٹی، جو کچھ مانگنا ہے دنیا میں مانگ لے، روز قیامت محشر کے دربار میں، رب کریم کے دربار میں تجھ سے کچھ بھی کام نہیں آؤں گا، ہاں اگر اللہ کی رحمت شامل حال رہے۔ ان دونوں باتوں سے، ان دونوں احادیث سے میں بات اچھی طرح سے پتہ چلتی ہے، اللہ سب سے بڑا مہربان ہے اور رحیم و کریم ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ جس میں ہم پڑھتے ہیں بار بار الرحمن الرحیم، اللہ کے وہ عظیم صفات ہیں، رب سے ان صفات سے مانگا جائے، اللہ بہت ہی مہربان ہے اور نوازے گا۔ اب آئیے سامعین، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء اور رسول کو بھی اس صفت سے بہت ہی حد تک اور کامل طریقے سے اللہ نے انہیں مبعوث فرمایا تھا۔ انہی میں سے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان ہیں۔ آپ کی تربیت کا اندازہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے صحابہ کرام کی موجودگی میں آپ اولاد کو، بچوں کو، چھوٹے بڑوں کے ساتھ شفقت سے، مہربانی سے، اپنی رحمت سے پیش آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول پہلی حدیث جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن کو بوسہ دیا، چوما آپ نے،
بچوں کو چوما جا سکتا ہے، ایمانی محبت میں آپ کسی کو بھی چوم سکتے ہیں، یہ ممانعت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، وہیں پر صحابہ کرام میں سے اقرا بن حابس موجود تھے، اس نے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے ان کے دیکھ کر فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی ہرگز رحم نہیں کیا جاتا۔ اس لیے اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحم من فی السماء، اے لوگوں زمین والوں پر رحم کرو، ملازمین ہیں، اپنے ماتحت میں رہنے والے اولاد ہیں، بیویاں ہیں، ہم جس کے ساتھ تعلق قائم کر رہے ہیں، رحم کا، مہربانی کا، نرمی کا سلوک کرنا چاہیے۔ وہ کائنات والا عرش پر مستوی ہو کر ہم پر اتنا بڑا مہربان ہے، ہمارے اندر رحم کا جذبہ نہیں رہا۔ آئیے دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیہاتی گاؤں والا ولیج والا آیا، آ کر اس نے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا ہم بچوں کو بوسہ نہیں دیتے۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ تمہارے دل میں سے رحمت کا، شفقت کا، مہربانی کا حصہ نکال لے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ کسی کے ساتھ اچھائی، مہربانی سے، شفقت سے، پیار سے، الفت سے پیش آنا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ یہ اس لیے دیکھیے آپ بعض لوگ ہمیشہ تنگ مزاج، تنگ روح، سخت نظریہ اور جو کم سوچ کے ہوتے ہیں، اس سے باہر آئیے۔ اتنا ہی نہیں، اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس ارشاد فرمانے پر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین اور حسین دونوں ریڈ قسم کے لباس میں، سرخ لباس میں، لال لباس پہن کر آئے ہیں، چکناہٹ کی وجہ سے پیر پسر رہے تھے۔ آپ خطبہ ارشاد فرمانا چھوڑ کر انہیں گئے اور آپ نے انہیں بٹھایا، پھر ممبر پر آئے اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ سچ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد بڑی آزمائش ہے۔ میں خطبہ دے رہا تھا، مجھے ان کے ساتھ شفقت کا یہ پہلو اتنا راغب آیا کہ میں خطبہ چھوڑ کر بجے ان کے ساتھ آیا۔ یہ تینوں احادیث، ایسے بے شمار احادیث ہمیں اس بات پر اچھی طرح سے سمجھا رہے ہیں، معاشرے میں نوجوان ہوں، معاشرے میں ہماری اولاد ہیں، ہمارے بیٹے بیٹیاں ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ہمارے پڑوس ہیں، ہم شفقت کے ساتھ، رحم کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ معاملات کریں گے، یہ ہمارے لیے باعث سکون، باعث راحت، باعث اطمینان، باعث اتفاق و اتحاد، بات کے سمجھنے کا سبب ہوں گے۔ اگر ہم ان کے ساتھ سخت مزاج سے اور ہم ان کے ساتھ جو تنگ روح سے، ہم ان کے ساتھ جو بدسلوکی سے پیش آئیں گے، یاد رکھیے یہی چیز ہمارے لیے مصیبت کا باعث، تکلیف کا باعث، پریشانی کا باعث ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بے شمار حدیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شفقت سے، بڑی مہربانی سے، بڑی الفت سے، بڑی رحمت سے صحابہ کرام کے ساتھ پیش آتے تھے۔ آپ نے بے شمار کی تعلیمات دی ہیں، انہی تعلیمات میں سے 2-3 تعلیمات کا تذکرہ کر کے میں اپنی اس بات کو ختم کروں گا۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں میں جیسی صلاحیت ہوتی آپ ویسی تربیت کرتے تھے۔ آج ہمارے اندر دینی تربیت، دینی مزاج، دینی ماحول، دینی سکون سب غارت ہو گیا، جس کی وجہ سے بیٹا باپ کی دولت پر، دولت بیٹا باپ اولاد کی دولت پر جو اس طرح سے جو حریص ہے، لالچی ہے، ان کے حقوق، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ اچھا معاملہ دور تک نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ، ان کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ، آپ بڑے ٹوٹ کر انہیں چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 17-18 سال میں جنگی مہارتیں ان کے ساتھ ایسی تھی، آپ نے ان کی ایسی تربیت کی، 11 سال کی عمر میں روم کے بڑے لشکر جرار کے سامنے یہ سپہ سالار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلوگر صحابہ ہیں، لیکن اس مقام سے وہ لوگ محروم ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، آپ نے بڑے پیار سے، بڑے اچھے انداز سے ان کی تربیت کی تھی۔ اتنا ہی نہیں، دوسرے صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو آپ کے خادم ہیں، آج ہمارا تعلق کیسا ہے؟ ہمارے ساتھ کوئی کام کرنے والا ہے؟
نیچی نظر سے میں بڑے اچھے انداز میں رہوں، بڑا کھاتا پیتا رہوں، میں بڑے مال کماؤں، دولت کماؤں، میرے ماتحت میں رہنے والا میرے سامنے جھکے، وہ اچھی خوشحالی میں نہ رہے، اسے کوئی چیز فراہم نہ ہو، یہ ہمارا جذبہ ہے۔ یہی سوچ ہلاکت، تباہی، مصیبتیں، پریشانیوں میں لے جا رہی ہے۔ اب آئیے نبی کی تربیت کا انداز بڑھیے، اس کو لائیے اپنے گھروں میں، اپنے اولادوں میں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال نبی کی خدمت کی، آپ نے مجھے ایک خادم سمجھا ہی نہیں۔ آپ ایسے مربی، ایسے معلم، ایسے تعلیم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں علم دیتے، ان کی اچھی تربیت کرتے، انہیں ان سے شفقت سے، رحمت سے، مہربانی سے پیش آتے تھے۔ حدیث میں تیسرا مقام آتا ہے ان کا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بعد، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا تیسرا مقام آتا ہے۔ اولاد کو صحیح تعلیم دیجیے، اچھی تربیت کیجیے۔ دنیا کا تو بڑا علم دے رہے ہیں، دین میں تو ہم زیرو ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اب آگے آئیے صحابہ اکرام میں، ایسے بھی چھوٹے چھوٹے صحابہ اکرام بچوں کے ساتھ آپ اتنی شفقت سے، مہربانی سے ایسے حقوق ادا کرتے تھے، بڑے بڑے صحابہ محروم ہو جاتے تھے۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، آپ کے میں رائٹ ہینڈ تھا، آپ جو بھی کام کرتے تھے سیدھی جانب سے کرتے تھے۔ سعد بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی چیز کھاتے یا پیتے صحابہ کرام میں تقسیم کرتے، دے دیتے تھے، ان سے بڑی جو الفت و محبت پیدا ہوتی تھی۔ سعد بن سعد جو سیدھی طرف بیٹھے ہوئے ہیں، رائٹ ہینڈ کی طرف چھوٹے ہیں ایک دم عمر میں، لیفٹ طرف بڑے 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 جیل قد صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن سعد سے پوچھا اے چھوٹے بچے، کیا میں یہ دودھ کا پیالہ، یہ چیز جو بچی ہوئی ہے، کیا دوسرے صحابہ کو دوں؟ واللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، جو چیز مجھے آپ سے تبرک کے طور پر حاصل ہو میں کسی دوسرے شخص کو اس پر ترجیح دوں، یہ ہرگز نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا یہ آپ کا حق ہے، آپ نے نہیں دیا، آپ اسے لے لو۔ آپ دیکھیے ہم دنیا میں رہتے ہیں، کسی کے حق کو مارتے ہیں، کسی کے حق کو دیتے ہیں، کسی کا حق نہیں ہے اسے دیتے ہیں، جس کو دینا ہے لے دیتے ہیں، وہیں سے شروع سارا معاملہ ختم، ساری تباہی آ جاتی ہے گھروں میں، معاشرے میں سارا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کا خاص خیال رکھیں۔ اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو ایسی تربیت کرتے تھے، آپ اتنی الفت و محبت سے پیش آتے تھے۔ صحابہ کرام جب سفر میں ہوتے یا حضر میں ہوتے، آپ ان سے کھیل کا، پیار و محبت کا سامنا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بے شمار اولاد تھی، کبھی ایک بیٹے کا نام عبداللہ، ایک بیٹے کا نام عبید اللہ، ایک کا نام کثیر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائن سے ٹھہرا کرتے تھے، انہیں فرماتے تھے دو شخص سب سے پہلے مجھے چھوہے گا میں اسے انعام دوں گا۔ کوئی آ کر آپ کے سینے کو، کوئی آپ کے کمر کو، کوئی آپ کے اوپر گر جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول انہیں ہٹاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے چھوڑ دو، یہ بچے ہیں، ان کے ساتھ الفت سے، رحم سے، شفقت سے پیش آنا اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں عزیز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں یا بچیوں دونوں کے ساتھ برابر کا معاملہ کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، خالد بن سعید ان کی بیٹی ہیں، ان کے خالد نام ہے، وہ کہتی ہیں ایک مرتبہ میں پیلے قسم کا جو لباس پہن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر بہت خوش ہوئے، کہا خوب، بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھا لباس پہن، اور آپ نے یہ کہہ کر مجھے چھوڑ دیا، میں آپ کے مہر نبوت سے کھیلنے لگ گئی، میرے والد مجھے روکتے جا رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے چھوڑ دو، اسے اچھا لگ رہا ہے، اسے اسی حالت پر چھوڑ دو۔ آپ اندازہ لگائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماتحت میں رہنے والے، اپنے بیوی ہو، بھائی ہو، بہن ہو، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، ہر ایک کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شفقت سے، بڑے رحم دلی سے، بڑے ہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے انداز سے، پیار و الفت سے پیش آتے تھے۔ یہی ہے کہ آگے چل کر صحابہ کرام کے درمیان ایسا مزاج بلتا چلا گیا کہ گویا کہ وہ سیسا پگھلائی ہوئی دیوار بن گئی، آپس میں بڑے مضبوط اور کفار پر بڑے سخت ہیں۔ آج ہم آپس میں بڑے کھوکھلے، کفار پر بڑے نرم ہیں ہم لوگ۔ اس لیے عزیز سامعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بے شمار کی تعلیمات ہیں، ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ آج معاشرے میں اولاد کی تربیت کے معاملے میں ہم شفقت کا، پیار کا، سنجیدگی کا، الفت و محبت سے اختیار کرنے کا، ان کے جذبات کے ساتھ، ان کے ساتھ اچھا رویہ کرنے سے ہم کوسوں دور ہیں، جس کی وجہ سے ہم بھی تربیت میں ناقص ہیں، ہماری اولاد بھی، ہماری نسلیں بھی ترس رہی ہیں۔ ایسا نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب و سنت سے ہمیں مستفید ہونے کا موقع
والیاں ہیں، آپ نبی کے اخلاق کے، تربیت کے ہر پہلو کو پڑھیے، جانیے، اپنے اولاد میں لائیے، اپنے گھر کی دنیا کو جو سنواریے، یہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کا بہترین سامان ہوں گے۔ اللہ کہنے والے، سننے والے سارے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کی تعلیمات کو عمل اختیار کرنے